پیچھا ہو جا
نگاہ کرم فرمائی کہ آستانہ عالیہ سیال شریف کے ساتھ جتنے بھی منسلک مراکز تھے اس وقت آپ نے ان سب کو اس طریقے سے متحرک فرمایا. سب سے بڑے کارناموں میں آپ بنیادی ترین کارنامہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمانا ہے. چنانچہ دو شخصیات کے متعلق اس دور میں تمام کے تمام ہمارے برِ صغیر کے سیرت نگار اور تذکرہ نگار تعریف کرتے ہیں کہ ان دو شخصیات میں جو پہلا نمبر تھا کہ جہاں بھی برِ صغیر کے اندر کسی فتنے کی رونمائی ہوئی حضور سیدنا خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر توجہ فرمائی اور آپ سے ملاقات کرنے والے تمام علم و دانش کے احباب یہی رائے قائم کرتے ہیں کہ جہاں آپ شیخ طریقت تھے کہ آپ کی بارگاہ اقدس میں مناظر سلوک طے کرنے والے جتنے بھی حضرات آیا کرتے تھے بڑی کریمانہ توجہ فرما کر آپ کو ان کو اللہ پاک کی بارگاہ میں واصل فرما دیا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ شریعت مبارکہ اور لوگوں کے عقائد و نظریات کی طرف اتنی توجہ فرماتے تھے افرادی طور پر کہ ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ آپ کے اوپر طریقت کے ساتھ ساتھ شریعت اور علم کا رنگ جو ہے وہ بہت زیادہ غالب ہے اور آپ کو علامہ زمان کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. حضور کی سیاہ اقبال غریب نواز اس دور میں انگریزوں کے خلاف جس طریقے سے اٹھنے والی ہر تحریک کی آپ نے سرگزشتی فرمائی کہ برِ صغیر میں اس وقت یہ بات عام ہو چکی تھی کہ اگر اس تحریک کو آپ نے کامیابی کی منزل تک پہنچانا ہے تو آستانہ عالیہ سیال شریف حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب غریب نواز سے رابطہ کیا جائے کیونکہ آپ مکمل طور پر ان چیزوں کے حوالے سے سب سے زیادہ اس وقت رہنمائی ادا فرما رہے ہیں. بہت زیادہ مشکلات کا آپ نے مقابلہ فرمایا. آپ اپنی بارگاہ اقدس میں آنے والے جملہ حضرات کو شریعت مبارکہ کی تلقین فرماتے اور بالخصوص میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عشق و محبت کا خصوصی درس حضور پیر سیال عطا فرمایا کرتے تھے اور حضور پیر سیال کے متعلق یہ بات واضح تھی کہ وہ اس دور کے احکام و مسائل مثال کے طور پر انگریز حربی کافر کے ہمارے اوپر قابض تھے. آج یہ مسئلہ نہیں لیکن اس وقت یہ مسئلہ اسی طرح تھا شریعت مبارکہ کا. حضور سیدنا خواجہ خواجگان مجاہد اکبر سیدنا خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ شاید وہ واحد ہستی اہل علم و فضل کے اندر اور مشائخ طریقت میں نظر آئے گی کہ آپ نے شریعت مبارکہ کے اتنے سخت احکام ہیں جن پر اس دور میں برِ صغیر میں صرف آپ نے عمل کیا کہ ہاتھ میں بندوق لے کر آپ فرماتے تھے کہ یہ حربی کافر ہیں اور اس وقت ان کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے اور کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا لیکن کئی سارے ایسے حربی کافر ہوں گے جن کو حضور پیر سیال نے خود اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل فرمایا. بدعقیدگی کے سیلاب کو روکنے کے لیے جو کردار حضور پیر سیال نے کوئی میاں والی میں مسئلہ اٹھتا ہے یا جس مقام پر آپ نے اس کا حل یہ تجویز کیا کہ برِ صغیر میں بڑی بڑی علمی ہستیوں کو آپ نے سیال شریف کے اندر جلوہ گر فرما دیا. علامہ مفتی احمد الدین گانگوی صاحب جیسی عظیم ہستیاں ان کی ڈیوٹیاں لگائیں قادیانیوں کے حوالے سے خود کتابیں تحریر فرمائیں. علماء سے آپ نے اور اس دور کے جتنے بڑے مجاہد علماء ہیں ان کے حوالے سے معروف ہے کہ ان کو میدان عمل میں اتارنے والی ہستی حضور سیدنا خواجہ محمد ضیاء الدین غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے. ہم جتنے بھی پیر بھائی ہیں ہمارے لیے لازم ہے کہ حضور پیر سیال الفاظ کی کریم ہستیوں سے اپنی عقلی اپنی ذہنی روحانی مکمل وابستگی رکھیں اور اس وقت الحمدللہ تعالیٰ حضور پیر سیال الفاظ ہمارے مرشد کریم حضور سیدنا خواجہ خواجگان علامہ حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز کی بھی یہی تلقین ہے کہ آپ سب پیر بھائی پورے نظم و ضبط کے ساتھ حضور پیر سیال کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہر پیر بھائی کے پاس شرکا شریف ہونا چاہیے, نماز روزے کی پابندی اور اس وقت ہم بہت زیادہ فکروں میں گھرے ہوئے ہیں آستانہ پاک کے ساتھ مکمل وابستگی. اللہ پاک حضور پیر سیال کے درجات عالیہ بلند فرمائے. یہ وہ مبارک آستانہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر بھی اگر کوئی حضور پیر سیال کی طرف توجہ کرے تو نہ آپ کے فیض سے محروم رہتا ہے نہ دنیا کی کوئی مرادیں اس کی پورا ہونے سے پیچھے رہ سکتی ہیں. آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ آستانہ پاک پر حاضر ہوتے ہیں. انشاءاللہ سب کی جھولیاں
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد على أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. पीछे भी